سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت تمادر بنت الاسبغ قبیلہ کلب کے سردار اسبغ بن عمر الکلبی کی بیٹی تھی، جو دین مسیحی کے پیروکار تھے۔ شعبان 6 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دومۃ الجندل کی مہم پر مامور فرمایا، اور وہ جب چلنے لگے تو ان کو ہدایت فرمائی کہ دومۃ الجندل پہنچ کر قبیلہ کلب کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ قبول کریں تو ان کے سردار کی لڑکی سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی، اور رئیس قبیلہ اسبغ اور ان کے قوم کے بہت سے لوگوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن نے حسب ارشاد اسبغ کی بیٹی تمادر سے نکاح کر لیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ تمادر ان کی عقد نکاح میں آخر وقت تک رہی، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے مرض الموت میں ان کو حبالہ عقد سے آزاد کر دیا، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت زبیر سے شادی کر لی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ان سے بھی جدائی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ سوم نے ان کو حضرت عبد الرحمن کے ترکے سے حصہ دیا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن کے فرزند ابو سلمہ پیدا ہوئے۔ ارباب سیر نے ان کے سال وفات کی تصریح نہیں کی، البتہ مختلف روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے عہد حکومت تک زندہ رہیں۔ بعض اہل سیر نے حضرت تمادر کو تابعات میں شمار کیا ہے، لیکن یہ بات بعید از قیاس ہے کہ ایک مسلم خاتون جنہوں نے عہد رسالت کے کئی سال مدینہ منورہ میں گزارے اور پھر ایک جلیل القدر صحابی رسول کی اہلیہ بھی ہوں، اور وہ شرف صحابیت سے محروم رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مزید آپ کے حالات ہمیں دستیاب نہ ہو سکے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔